کہ آپ لوگ اپنے والدین کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہو. اف یعنی کہ جب آپ تھکے ہوئے ہو، کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اس کے بعد آ کے آپ اپنے والدین کے ساتھ ملے اور آپ یوں اپنے پاؤں کو یوں پھیرے، اس کا جب آپ زبان سے یوں اف کا لفظ نکالتا ہے تو یہ اف کا لفظ آپ کے والدین کو بہت تکلیف دیتا ہے. تو آپ نے اف کا کلمہ اپنے منہ سے نکالنا نہیں ہے. جب اتنا احترام، اتنا قدر، اور جنازہ ہے بھائی ادھر دیکھیں، جنازے والے آ رہے ہیں، جب اتنا احترام، اتنا قدر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے، شاید کسی بھی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنی ادب و احترام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک استعمال نہیں کیا ہے. جو ادب اور احترام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے صرف والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ آپ لوگ والدین کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ کہو. لیکن آج کل بدبختی یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا والد ہے. آج کی بدبختی یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہماری والدہ ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگ جب دشمنی کرتے اپنے والدین سے کرتے ہیں. جب ہم لوگ مردانگی دکھاتے ہیں اپنے والدین کے اوپر، ہم مردانگی دکھاتے ہیں. جب ہم لوگ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، جب ہم لوگ ٹینشن دیں گے تو اپنے والدین کو ہم ٹینشن دیتے ہیں. یہ ہمارے آج بدبختی یہ رہی. آج والدین آپ کے لیے پیٹ کاٹ سکتا ہے، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے مستقبل کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ کہیں پہنچ جائے. لیکن اس کا بچہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ شادی کرے تو اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدے کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو دشمن بھی نہ کرے. اپنے والدین کے ساتھ ہم لوگ شادی کے بعد وہ سلوک کرتے ہیں، ہم شادی کے بعد والدین کو وہ تکلیف اور وہ اعزاز دیتے ہیں جو دشمن تمہارے والد کے ساتھ نہ کرے. اور آپ دیکھ کے پوچھ لیجئے گا آپ کے والد سے، آپ لوگ جا کے گھروں میں پوچھ لیجئے گا اپنے والد سے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس نے پہنچایا. وہ آپ سے کہے گا کہ مجھ سے زیادہ تکلیف وہ شادی شدہ بیٹھا ہے، اسی نے پہنچایا مجھے. کیوں کرتے ہیں ہم ایسے؟ ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم ہوا. اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں صرف اور صرف آج اگر ہے محبت، پیسوں کی محبت آ گئی. پیسوں کی محبت کی وجہ سے ہم آج والدین کو ایذا، تکلیف، ہر طرح کی مشکلات ہم اس کو دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ بہت بری عمل ہے، جو بھی کرتا ہے بہت انتہائی بری عمل. دنیا بھی خطا، دنیا بھی اس کی پرسکون نہیں ہے. آخر تو اس کے لیے الگ ٹھکانہ ہے. دنیا میں بھی وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. چند سالوں میں وہ مبتلا. آپ دیکھ لیجیے گا جو بچہ، جو بیٹا اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ کہیں نہ کہیں ضرور اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ضرور ایک غم میں مبتلا ہو جائے. چند سالوں میں آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو اندازہ پھر بعد میں ہو جائے گا کہ والدین کو تکلیف دینا کتنی بری بات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں. ہمارا کام ہی لوگوں کی عیب تلاش کرنا ہے. ہمارا کام ہی لوگوں کی خامیاں نکالنا ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کے پیچھے غلط باتیں نکالنا. یہ ہمارا کاروبار بن چکی ہے. ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں. ہم پورا نیوز چینل لگا لیتے ہیں اسی کے عیبوں کو تلاش کرنے میں. اپنے اندر ہم نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں کہ میں دوسروں کی خامیاں تلاش کروں. ہم خود خامیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے دوست کی، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے ساتھیوں کے اسی کے عیبوں میں تلاش. ہمیشہ 24 گھنٹے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اس کے عیب تلاش کریں اور اس کو کہیں نہ کہیں پھنسائے اور اس کے ایک عیب تلاش کر کے پھر ہم تھوڑا ایک فائدہ چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم 24 گھنٹے انویسٹیگیشن کرتے کیا یہ کیا کرتا ہے، کدھر کیا، کیا نہیں کرتا ہے، کدھر چلا گیا. سارا ہمارا کاروبار، یہ کام یہی بن چکا ہے عیب تلاش کرنے میں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں اس طرح رہو بااعتماد بن کے. آپ نے اعتماد بنا لی ہے. کامیابی کی پہلی سے اعتماد بننا ہے. اگر آپ کاروبار کریں گے، اگر آپ ٹیچر بنیں گے، اگر آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے، آپ کا پہلا کام ہوگا اعتماد بنانا. آپ کا پہلا کام ہوگا کسی کے اوپر بھروسہ کرنا.
کہ میں اپنے آپ کو اتنا باعتماد بناؤں کہ لوگ مجھے میرے اوپر بھروسہ کرے، میرے اوپر اعتماد کرے، پھر میں آگے آگے آہستہ آہستہ ترقی کروں گا۔ اعتماد کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ نے کامیابی کی سیڑھی کے اوپر قدم رکھنی ہے، پھر آپ فلور پہ جائیں گے۔ جب آپ کی سیڑھی ہے ہی نہیں، آپ نے سیڑھی بنائی نہیں ہے، تو آپ فلور پر کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے یہ کام، تیسری کام آپ نے یہ کرنی ہے کہ اعتماد بنانی ہے۔ جہاں جاؤ گے، معاشرے میں جاؤ گے، خواہ تو یہ لائف نہیں ہے کہ ہم مولوی بنیں گے اور علم کے بعد ہم نے اعتماد بنانی ہے۔ وہ علامہ نوشا کشمیری ہماری فرماتے ہیں کہ مدرسے میں جب لوگ بچے پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے علماء بنیں گے۔ یہ چند بچے اس طرح ہیں کہ وہ دوسروں کی طبیعت سازی کے لیے آئے، کچھ کس طرح ہے، کچھ کس کے، لیکن وہ جو کام اللہ تعالیٰ جس سے کام لے رہا ہے وہ الگ ہے، وہ بور نہ ہو جائے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخدوم، یعنی کہ جو مخدوم طلباء ہوتے ہیں وہ اس کی خدمت کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہ سوچے کہ ہم یہاں سے جا کے کوئی اور خدمت کریں۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اتنا محنت لگن کرے کہ آپ خود اسی محنت، اسی لگن کو حیران ہو جائے۔ اب یہ بات بھی کنفرم آپ لوگ دھیان دے دیں، محنت کرنے والے کے لیے یہ پہاڑ بھی پہاڑ نہیں، یہ کنکری لگتی ہے۔ کنکر جانتا ہے آپ لوگ کنکر کیا ہوتی ہے؟ کنکر ایک ذرت، پتھر کی ذرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھی اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرے کیا ہوتی ہے، اور ایک سست انسان ہے، سست کے لیے کنکر بھی پہاڑ لگتے ہیں کہ میں اس کو کیسے اٹھاؤں۔ وہ ایک مزاحیہ کہانی ہے۔ والد صاحب کا ایک بیٹا تھا، بڑا سست تھا، بہت سست تھا، ہر کام میں سستی کرتا تھا۔ تو والد صاحب نے اس کے لیے ایک مشین لائی، یعنی کہ ایسا مشین تھا کہ وہ ہر کام اس کے لیے کرتا تھا۔ اسے بالآخر بچے سے کہا کہ بیٹا آپ نے صرف اس کے اوپر بٹن دبانی ہے، بٹن دبا کے یہ آپ کے لیے ہر چیز مہیا کرے گا۔ بچہ اتنا سست، بیٹا اتنا سست، اس نے کہا کہ بابا جی یہ بٹن کون دبائے؟ جب آپ کا بچہ اتنا سست ہے کہ بٹن کون دبائے گا، تو سستی کی عالم یہ ہے کہ ہم لوگ اتنا سست ہے کہ ہم لوگ کنکر کو بھی پہاڑ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ، آپ جا کے انگریزوں سے پوچھے، یہ تومس ایڈیسن کی کہانی آتی ہے۔ تومس ایڈیسن کی کہانی میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ جب بچہ تھا، جب وہ بچپن میں شاگرد تھا، ایک سکول جاتا تھا، ہر روزانہ سکول جاتا تھا۔ ایک دن اس کی والدہ کو اس کی ٹیچر نے پرچی دیا کہ آپ جائے اپنی والدہ کو یہ خط دیا۔ جب والدہ نے اس کا پیپر دیکھا، جب پرچی دیکھ لی، تو بچے سے کہا کہ واہ ماشاءاللہ، میرا تومس اتنا قابل ترین شاگرد ہے کہ وہ اسکولوں میں داخلہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے، میرا بچہ اتنا قابل ہے، میں خود آپ کو پڑھاتی ہوں۔ وہ اس کی والدہ اس کو پڑھا کے اس کو بڑا کیا، اس کو بڑا انسان بنایا۔ بالآخر اسی کی والدہ نے ایک عقل کی کام کیا، اسی پرچی کو اس نے ایک کتاب میں رکھا۔ جب تومس ایڈیسن بڑا ہوا، اسی نے کتاب کھولا، کتاب میں وہی استاد کی وہ پرچی پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ پرچی اٹھایا، اسی پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے، اتنا کمزرف ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے کہ وہ کچھ پڑھے۔ لیکن تومس ایڈیسن بالآخر وہ آدمی بنا جس نے بلب بنائی۔ بلب تومس ایڈیسن نے 9,999 دفعہ کوشش کی، بالآخر کامیاب ہوا۔ تو آپ کبھی سستی، کاہلی یہ اندر نہ پیدا نہ کرے۔ اسلام چاہتا ہے مضبوط شخص کو، اسلام چاہتا ہے جو بیدار ہوا ہمیشہ۔ اگر آپ حرکت میں ہے، اگر آپ حرکتوں میں ہے، تو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے، تو لوگ آپ کے ساتھ حرکت میں گے۔ اگر آپ خود ہی سست ہے تو اور کو بھی آپ سست کریں گے۔ آپ نے خود کو بیدار رکھنا ہے، اسلام بیدار شخص چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اسلام میں صرف 6 گھنٹے نیند ہے، آپ صرف 6 گھنٹے نیند کر سکتا ہے، 18 گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، 18 گھنٹے کام ہے، آپ نے اسلام کے لیے اتنا محنت کرنا ہے۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب تھے؟ اسی کی وجہ تو یہ بیداری تھے، وہ بیدار تھے، چست تھے۔ کیوں اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگ روٹی زیادہ نہ کھاؤ؟ کیوں؟
اسی کی بنیادی وجہ جب آپ زیادہ روٹی کھائیں گے تو آپ سست رہیں گے. یہ چھت اہم وجوہات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے زندگی بنانی ہے, آپ نے زندگی کے راہ پہ چلنی ہے, شیروں کی طرف, بزدلوں کی طرح نہیں جانا. آپ نے اگر زندگی بنانی ہے, چلنا ہے, راہ پہ چلنی ہے, تو آپ نے شیر کی طرح جانا ہے. لیکن اگر ایک شیر بھی سو رہا ہے, لیکن اس سے بہتر وہ کتا ہے جو بھونک رہا ہے. وہ کتا بھی اس سے بہتر ہے جو بھونکتا ہے, جو آوازیں لگا ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ سارے لوگ بیدار ہیں. کتا تو بیدار ہے اور لوگوں کو بھی بیدار کیا ہوا ہے. لیکن اگر ایک شیر جنگل کا بادشاہ سو رہا ہے 24 گھنٹے, اس کی کام قائدی ہے, سستی ہے, تو پھر وہ کامیابی کی طرف, وہ شیر نہیں ہے, پھر وہ ایک فالتو کیڑا ہے. شیر کی عادات خصلات اس طرح ہے, جب جنگل میں آواز ہو, ہر چیز کی آوازیں لگے آپ کو, لیکن شیر کے ایک دراڑ پورے جنگل کو ہلاتی ہے. اس طرح کی زندگی بنائے جو شیر کی ایک دراڑ سے آپ کی زندگی بنے. آپ نے جب بات کرنی ہے اس طرح وزنی بات کرے کہ سارے محفل خاموش ہو جائے کہ وہ کیا بات کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری باتیں میں نے بتائی ہمارے